قادری کی لیٹسٹ تعریف جو آپ نے سنی، اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں اور بہت سے لوگ معاذ اللہ اس سلسلہ میں غیر محتاط ہو جائیں گے۔ انہوں نے دوران گفتگو کچھ نمونے پیش کیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین بن رہی، حالانکہ وہ کہتے ہیں توہین نہیں بنتی۔ ایسا اتفاق ہوا کہ جو نمونہ انہوں نے پیش کیا بڑا انتظار کروا کے، تو اس میں پیش کرتے وقت بھی ان سے ایسا ہو گیا کہ جو بات کتاب میں لکھا تھا کہ کفر بنتی ہے، انہوں نے کہہ دیا وہ نہیں بنتی۔ اس سلسلہ میں الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201، یہاں انہوں نے حوالہ پیش کیا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو غصے میں آ کے نوچ ڈالے، پھاڑ دے اور زمین پر پھینک دے، تو کہا کہ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ کفر نہیں ہے، جبکہ کتاب میں کچھ اور لکھا، اور کہا یہ عوام سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، جرم ہے، جبکہ فقہا اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرتے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان میں یہ اہلیت نہیں کہ وہ کتاب کو سمجھ سکیں، ورنہ نیگیٹو پازیٹو کا فرق کتنا ہے، یا پھر خیانت ہے کہ جس کی وجہ سے کتاب میں کچھ اور لکھا ہے اور بیان کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں ریفرنسز آر ناٹ کوٹڈ آنیسٹلی، حوالہ جات جو ہیں ان میں بھی خیانت کی گئی ہے، اور بہت سیاق و سباق کے لحاظ سے، ٹرانسلیشن کے لحاظ سے بھی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں نمبر 7 پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں غلطی بیان کروں گا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ مثال سن لیجئے، کسی شخص نے اشتعال میں آ کر قرآن مجید کو نوچ لیا اور نوچ کھوچ کر غیظ و غضب سے اس کو پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک لیا۔ قرآن مجید کو نوچا کھوچا پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا، تو اس سے کیا مواخذہ کیا جائے گا؟ فرماتے محققین حنفیہ اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ مثال سن لیجئے، کسی شخص نے اشتعال میں آ کر قرآن مجید کو نوچ لیا اور نوچ کھوچ کر غیظ و غضب سے اس کو پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک لیا۔ قرآن مجید کو نوچا کھوچا پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا، تو اس سے کیا مواخذہ کیا جائے گا؟ فرماتے محققین حنفیہ اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ تو یہ آپ نے سن لیا کہ جو مثال دی گئی ہے، یعنی یہ ایسی مثالیں دے کر عوام کو معاذ اللہ پتہ نہیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور پھر کتاب میں کچھ اور لکھا ہے اور یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے مواخذہ ہوگا، اس کی بیوی کا نکاح ہی ختم ہو جائے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے، جس کو کتاب کفر کہتی ہے یہ کہتا ہے کہ کفر نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر میں پوری عبارت جو پیچھے سے پڑھ کے اس کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ اصل میں یہ مثال اس چیز کی نہیں جس کی وہ بحث کر رہا ہے۔ بحث یہ کر رہا ہے کہ جب کسی کے قول یا فعل میں کوئی احتمال ایمان کا بھی ہو، اگرچہ ضعیف سا ہو، تو اس کے ایمان والی جانب کو ترجیح دی جائے گی اور فتویٰ کفر صادر نہیں کیا جائے گا۔ اور مثال جو دی ہے تو یہ اس کی مثال کتاب میں لکھی نہیں، مثال اس کی لکھی ہے کہ جب کوئی پہلو بھی ایمان کا موجود نہ ہو، جب کوئی ایسا فعل کرے کہ جس فعل میں ایک پہلو بھی ایمان کا نہیں ہے، اس کی یہ مثال ہے قرآن پھاڑنے والے۔ اب میں عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا شخص بھی کیا مجدد یا شیخ الاسلام ہو سکتا ہے کہ جس میں یا اہلیت نہیں
اور یا امانت دیانت نہیں، دونوں میں سے ایک کام تو ضرور ہے۔ کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے، فقہا کچھ اور کہہ رہے ہیں، دین کچھ اور کہہ رہا ہے، اور یہ کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں یہاں پر تفصیل سے لکھا ہے، صفحہ نمبر 199، یہ کتاب جس عدالت میں وہ کہیں گے، ہم پیش کریں گے کہ ہمیں تانا دینے والے کہ ان کو عبارت نہیں آتی، ان کی ایک لائن میں 3 غلطیاں، اور پھر استدلال کی غلطی کتنی ہوگی کہ جو اتنا فرق نہ کر سکے کہ کفر لکھا ہے اس کو کہتا کفر نہیں ہے، جرم لکھا اس کو کہتا جرم نہیں ہے، عبارت ما قبل ما بعد کو ربط کا جو ہے اس کا ہی علم نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا وبالجملۃ فالمحققون من الحنفیۃ، یہ عبارت جو پہلے غلطیوں کے لحاظ سے بھی بیان ہو چکی ہے۔ اس میں لکھا ہے فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ، اگر اس نے ایسا کلمہ بولا کہ جس میں ایک پہلو ایمان کا ہے اور کئی پہلو کفر کے ہیں، تحمل علی الایمان، تو اس کو ایمان پر محمول کیا جائے گا۔ اصل میں اس نے گڈ مڈ کر دی ساری بحث کی، کلمات کفر کی بحث اور ہے، توہین رسالت کی بحث اور ہے، مرتد کی بحث اور ہے، گستاخ کی بحث اور ہے۔ تو یہ کلمات کفر جو عام دیگر معاملات کے لحاظ سے کفر بنتا ہے وہ کفر اور طرح کا ہے، اور جو توہین رسالت کے لحاظ سے بنتا ہے یہ اور طرح کا ہے۔ اب یہاں پر جو عمومی طور پر کسی نے تقدیر کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کسی نے کتاب کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کے لحاظ سے بحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ایسا اس نے کلمہ بولا جس میں کئی وجوہ کفر کے ہیں اور ایک وجہ ایمان کی ہے، کئی وجوہ کفر کی ہیں، تو کیا ہوگا؟ تحمل علی الایمان حتی قالوا اذا قال کلمۃ او عامل عملا، یہاں تک کہ فقہا نے کہا کہ کسی نے ایسا کلمہ بولا یا ایسا عمل کیا یستلزم ظاہرہ الکفر، کہ جس کا ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ کفر ہو، وہ کفر کو مستلزم ہو، ولکن وجدت روایت ضعیفہ، لیکن وہاں پر ایک ضعیف سی روایت موجود ہے، یحمل بہا علی الایمان، کہ جس کی وجہ سے ایمان کا پہلو نکل سکتا ہے، تو لا یصح المبادرۃ بتکفیرہ، تو اس کی تکفیر میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قانون بیان کیا، اور یہ ان کی اس تقریر میں یہ ساری عبارت اور یہ تفصیل اس طرح موجود ہے۔ اس کے بعد مثال یہ دے دی کہ کوئی بندہ قرآن پھاڑتا ہے، نوچتا ہے، غصے میں اس کو زمین کو پھینک دیتا ہے، تو فقہا کہہ رہے ہیں کہ اس پر کفر نہیں ہے، حالانکہ یہاں پر لکھا ہے نام اذا فعل ما لا يمكن حمله علی الایمان، کہ جب اس نے ایسا فعل کیا کہ جہاں ایمان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ما لا يمكن حمله علی الایمان، جس کو ایمان پر محمول ہی نہیں کیا جا سکتا، ایسا فعل کیا۔ نام اذا فعل، اس سے پہلی بات سے بدعت کی بات ختم ہو گئی، نئی بات شروع ہو گئی۔ ہاں اگر اس نے یہ کہا، پہلے والی بات ختم ہو گئی کہ جب ضعیف سا پہلو بھی ایمان کا موجود تھا، اب یہ ہے کہ اس نے ایسا فعل کیا کہ جس کے اندر کوئی پہلو ایمان کا موجود ہی نہیں ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کأم مزق مصحفا والقاہ علی الارض لغیظ او غضب من حالت عصبیہ، کہ اس نے قرآن پکڑا، پھاڑا اور زمین پر پھینک دیا۔ یہ کس کی مثال دی انہوں نے کہا اذا فعل ما لا يمكن حمله علی الایمان، کہ جب ایسا کام کیا کہ جس میں کوئی پہلو ایمان کا ہے ہی نہیں، اس کی یہ مثال دی کأم مزق، کہ یوں کہ اس نے قرآن کو پکڑا، پھاڑا اور زمین پہ پھینکا۔ تو یہ مثال بیان وہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر پہلو ایمان کا ہے، مثال وہ دے رہے ہیں کہ جہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ایمان پر اس کو محمول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو کتنا دو باتوں میں فرق ہے۔ اور آگے یہاں پر انہوں نے اس بات پر یہ کہا کہ وہاں پر اس کی عورت بائنا ہو جائے گی تو کفر نہیں ہوگا، تو عورت نکاح سے کیسے نکل جائے گا؟ جس نے ایسا کیا اس کی عورت بائنا ہوگی، فإنه يؤاخذ به، اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اور یہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اب کیا نتائج نکلیں گے اس تقریر کے؟
لوگوں کے ذہن میں ہے کہ قرآن مجید مقدس ہے اور اگر ایسا کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، جبکہ حقیقت میں فقہا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اتنا شدید اس پر حکم جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بلکہ اسی کتاب میں دو اور مقامات پر میں دکھا سکتا ہوں کہ اس کو بت کے سجدے کے مترادف کہا گیا۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پکڑ کے گندگی میں پھینک دیتا، کہا اگرچہ وہ پاک ہی چیز ہو، تھوک ہو، لیکن ایسی ہو کہ جس میں انسان طبعاً نفرت کرتا ہے، اگرچہ پھاڑتا نہیں، ویسے پکڑ کے پھینک دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بت کو سجدہ کرنے کے مترادف ہے، اور اس میں کسی لحاظ سے کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ اس میں یہ لکھا ہے 198 صفحے پر، فَهُوَ أَنَّ كُلَّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ اعْتِقَادٍ يُنَافِي مَا هُوَ الْمَعْلُومُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَانَ خُرُوجًا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ اعتقاد جو کہ بدیہیات دین کے منافی ہے، جب وہ ایسا قول کرے گا، فعل کرے گا، تو وہ دین سے نکل جائے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، ساجدہ لصنم، ہے مسلمان مگر بت کو سجدہ کرتا، او اہانا مصحفم بالقائی فی قاذورۃ عمدہ، یا جان بوجھ کے قرآن کو گندگی میں پھینک دیتا ہے۔ اب اس کو انہوں نے بت کے ساتھ سجدے پر قیاس کیا، مترادف کہا، اور کہا اس کی وجہ سے بندہ دین سے نکل جاتا۔ یہ 198 صفحے پر ہے۔ اور ایسے ہی آگے جا کر اس میں انہوں نے 204 صفحے پر بھی اس چیز کو لکھا، مثال الفعل، کہ جس فعل کی وجہ سے بندہ دین سے نکلتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، وہ فعل کیا ہے؟ ان یسجد لصنم، کہ بت کو سجدہ کرے، او یلقی مصحفا فی قاذورۃ ولو طاہرۃ، کہ وہ قرآن کو ناپسندیدہ جگہ پہ پھینک دے، جس سے طبعاً جس کو طبیعت ناپسند کرتی ہے، پورا قرآن کیا کرتے ہیں، ولو آیۃ منہ، اگرچہ ایک آیت بھی پھینکے گا تو اس کا وہ فعل بت کو سجدے کے مترادف، اور اس وجہ سے وہ دین سے نکل جائے گا۔ کہتے ہیں وَقَضَا اِذَا أَلْقَى كِتَابًا شَرْعِيًّا بِقَصْدِ السُّخْرِيَّةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ، ایسے ہی اگر شرعی کتاب پھینکتا ہے استہزاء کے انداز میں، تو پھر بھی وہ بت کو سجدہ کے مترادف ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ دین سے نکل جائے گا۔ اب اس شخص نے یعنی اس طرح کی مثالیں دے کر اور پھر غیر واقعی صورتحال بیان کر کے کہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی اس پہ فتوی نہیں لگتا، حالانکہ اس چیز کو فتاوی سبکی کے اندر، کہ جس وقت قرآن مجید برہان رشید کو اس طرح پھینکتا ہے، اس فتاوی کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ انہوں نے اس کو یہ لکھا کہ اس کی وجہ سے بالاجماع کفر کا فتویٰ لگایا جائے، بالاجماع قاذورہ کے لفظ کے ساتھ، کما یحکم علی من سجد للصنم او القى المصحف فی القاذورات بالکفر وان لم یجحد بقلبه لقیام الاجماع علی تکفیر فاعل ذلك۔ اگر کوئی شخص بت کو سجدہ کرے یا قرآن مجید برہان رشید کی یوں ناپسندیدہ چیزوں میں پھینک کے توہین کرے، اس کو کیا ہوگا؟ یحکم بالکفر، اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَجْحَدْ بِقَلْبِهِ، اگرچہ اس کا دل کے لحاظ سے وہ منکر نہیں قرآن کا، دل میں اس کی ادب ہے، لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَكْفِيرِ فَاعِلِ ذَلِكَ، اس واسطے کافر کہا جائے گا کہ اس کے کفر پر اجماع منعقد ہے۔ تب ادھر کیا ہے کہ اجماعاً اس کو کافر قرار دے دیا جا رہا ہے، اور یہ انتظار کروا کے 3 گھنٹے کے میں سیمپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ لوگ سمجھیں گے کہ بڑی بات ہے اور ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ مثال دی کہ جس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اس نے اس کو غصے میں جھپٹا، ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو زمین پہ پھینکا، اور اس کے لحاظ سے کہتا ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ فقہا نہیں کرتے، حالانکہ فقہا کے ذمے یہ بات جو لگائی جا رہی ہے یہ ہے ہی نہیں، ان کا بیان کردہ اور ہے، پیچھے جو احتمالات تھے وہ اور ہیں، اور یہاں جو انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ کام کرے کہ جس کو ایمان پر محمول ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کی یہ مثال انہوں نے قرآن مجید برہان رشید سے دی، اور اس شخص نے اس کو اس چیز کی مثال بنا لیا کہ جہاں احتمال موجود ہو، اور اس کی مثال بنا کر پھر یہ کہہ دیا کہ فقہا اس پر مواخذہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ ذکر ہے کہ فقہا اس پر مواخذہ کرتے ہیں۔